بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امبیسڈر ابرار صاحب. میں شروع کرنا چاہوں گا قادر رحمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنے کے ساتھ کہ نہ صرف اس انتہائی اہم محفل کا انعقاد کیا بلکہ مجھے بھی اس کا حصہ بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد دوں گا کہ آپ نے بہت ہی اہم کتاب کی اشاعت کا اہتمام کیا جس میں آپ کی ٹیم جو ہے وہ بہت مبارکباد کے حقدار ہیں. ساتھ ہی افتخار گیلانی صاحب کو اسلام آباد میں خوش آمدید بھی کہوں گا، اور اس کتاب کی اشاعت پر دلی مبارکباد بھی پیش کروں گا. انہوں نے جو سال ہا سال سے جو خدمت کی ہے اپنی کتابوں اپنے کالمز کے ذریعے، اس میں یہ ایک انتہائی اہم اور گراں قدر اضافہ ہے. اور میں ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اب تک ان کے تقریباً 1000 اردو کالم شائع ہو چکے ہیں. تو یہ ان میں سے ایک بہت ہی مختصر لیکن انتہائی مناسب انتخاب ہے، اور میری خواہش یہ ہوگی اور درخواست یہ ہوگی کہ اگر آئی پی ایس کے لیے ممکن ہو تو اس کتاب کے مزید سیکولز بھی اشاعہ کیے جائیں. یہ کلیئرلی ان اہم موضوعات پر اردو میں اچھا مواد جو ہے وہ بہت کم موجود ہے، تو یہ ایک خلا پر کرتا ہے، اور آئی تھنک کہ یہ ہمیں اس کے اندر مل کے کاوشیں کرنی چاہیے. اور اگین آئی پی ایس کا اس میں بڑا حصہ ہے اس چیز کو آگے لے جانے میں. افتخار گیلانی صاحب سے میرا پہلی مرتبہ رابطہ دلی میں ہوا، اور پھر اب کئی سال ہو چکے ہیں ان کے کام سے اور ان کی معلومات سے اور ان کے تجزیات سے میں بہت ذاتی طور پہ استفادہ کرتا رہا ہوں، اور اس نے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کو تھوڑا مزید بڑھانے میں بہت کردار ادا کیا ہے. آپ کو ان کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کالم بھی دیکھیں گے کہ یہ انتہائی وسیع مشاہدات اور تجربات کے حامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو تجزیہ ہے وہ کسی طرح سے بھی جذبات سے لیس نہیں ہے. وہ انتہائی معروضی ہے اور زمینی حقائق کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے. بٹ میں ایک بات ضرور دیکھتا ہوں کہ میں نے مختلف ان پچھلے کئی سالوں کے اپنے تعلق میں مختلف ادوار دیکھے ہیں جن سے گیلانی صاحب گزرے ہیں، لیکن میں نے ان کو کبھی بھی مایوس، پریشان یا زود رنج نہیں پایا. یہ ہمیشہ پر امید رہے ہیں، اور آپ اگر ان کی کتاب کو دیکھیں گے بھی تو آپ کو لگے گا کہ یہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر ایک وے فارورڈ بھی بتاتے ہیں. آج بھی اپنے کلیدی خطاب میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت لوسیڈ اور بہت انسائٹ فل تھا، اور ایسی چیزوں پر سے انہوں نے پردہ اٹھایا جو کہ ہماری نظروں سے عموماً پاکستان میں دور رہتی ہیں، یا ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، یا اس تک کوئی ہماری ایکسیس نہیں ہے کہ وہ حقائق، وہ معاملات جو کہ وہاں روزانہ کی بنیاد پہ ہندوستان میں ہو رہے ہیں اور جس سے سوچ میں انتہائی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، وہ کس سم ہاؤ اور دی ادر پاکستان میں ریڈار پر ہی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی ایک کمی ہے. میں اس کی طرف ابھی اور مزید گفتگو بھی کروں گا، لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ میں نے ان تمام ادوار میں ہمیشہ ان کو دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک اچھا تجزیہ پیش کرتے ہیں بلکہ ایک اسٹریٹجی بتاتے ہیں. اور یہ ایک بہت اہم بات ہے جس پہ انہوں نے بات ختم کی، یہ الائنس آف اوپریسڈ، اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن اس پہ بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. گیلانی صاحب نے اچھا کیا کہ مصنف کی حیثیت سے کتاب کا خلاصہ پیش نہیں کیا، لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ میں ایٹ لیسٹ اس کے اہم ابواب کا ذکر ضرور کر دوں تاکہ اس کے بارے میں، کتاب کے بارے میں آپ کی دلچسپی اور اشتہا جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے. تو سب سے پہلا جو ان کا چیپٹر ہے وہ آر ایس ایس کے بارے میں ہے، اور یہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کل جو ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے، لیکن آج کل کے ہندوستان تو اس کے تنظیمی ڈھانچے بلکہ اس کی فکری اساس اور پھر اس کے جو اثرات ہوئے ہیں ہندوستان کے سماج پر، ہندوستان کی سیاست پہ، ان کا ایک بڑا اچھا جامع خلاصہ اس میں موجود ہے.
اور پھر انہوں نے استفادہ کیا ہے اے جی نورانی صاحب کا. اے جی نورانی صاحب کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق رہا ہے، اور ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے انڈین مسلمز پہ بھی بہت کام کیا، کشمیر پر تو ان کا کام بہت زیادہ ہے ہی ہے. اور ان کے ساتھ بہت قریبی ریسرچ ورک کیا، اور ان کا جو آر ایس ایس پہ کام ہے اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے. پھر انہوں نے بات کی ہے کہ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ عمومی طور پر، اور پھر مسلمان اقلیت کے ساتھ خصوصی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے کی ڈرائیورز کیا ہیں، محرکات کیا ہیں. پھر تیسرے چیپٹر میں انہوں نے شناخت کی جو کشمکش ہے جو مسلمان اب ہندوستان میں اس وقت سامنا کر رہے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے، اس سے کیا مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. پھر تہذیبی علامتوں پر جو حملہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ بابری مسجد کا جو انہوں نے کیس اسٹڈی اس میں پیش کی ہے. اس کے بعد جو قوانین میں تبدیلی ہو رہی ہے، شہریت کے قوانین میں جو تبدیلی، اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کا اوور آل اس کا امپیکٹ کیا ہے. پھر دہشت گردی کا جو ایشو ہے، اور اس کو کس طرح سے مسلمانوں کو مزید ایک حاشیے کی طرف لے جانے کے لیے جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. اور آخر میں انہوں نے بی جے پی کی جو بھی حکمت عملی ہے، اس کے اثرات ہندوستان کے مسلمانوں پر، اس کا اثرات کا ذکر کیا، اور پھر اپنا وے فارورڈ بتایا ہے. میں آپ سے 2-3 چیزیں اور بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہمیں بہت مشکور ہونا چاہیے افتخار گیلانی صاحب کا، کہ یہ تواتر سے ان چیزوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں جن کے اوپر ہمارے میڈیا کا، ایون ہمارے اکیڈیمیا کا، ایون ہماری انٹلیکچوئل کلاس کا کوئی فوکس نہیں ہے. اور میں اس کو کہوں گا ہندوستان شناسی. دیکھیں 77 سال سے اس ملک کے ساتھ ہمارا، آپ سمجھیں اگر آپ سلینگ کو یوز کریں، میچ پڑا ہوا ہے. لیکن ہم نے کوئی کوشش نہیں کی کہ یہ پتہ چل سکے کہ ہندوستان میں چیزیں کیسے موو ہوتی ہیں، یہ معاشرہ کس طرح ارتقا پا رہا ہے، اس کی پالیسی کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کون اس کے موورز اینڈ شیکرز ہیں، اور اگر سماجی تبدیلی آ رہی ہے تو اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اس کا سکوپ کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے. اب یہ ہمیں ایک موٹی سی بات اب ہمیں پتہ ہے کہ 2014 سے جب مودی دلی میں آ گیا تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ 3 لوگوں پہ ہوا. ایک ہندوستان کے مسلمانوں پہ ہوا، ایک کشمیری مسلمانوں پہ ہوا، اور ایک پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ. لیکن یہ کہاں سے تحریک چل رہی تھی، کیا ہو رہا تھا؟ میں آپ سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس کو سمجھنے کے لیے آر ایس ایس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہندوستان کی جو حیثیت ہے بحیثیت ریاست کے اور بحیثیت ایک معاشرے کے مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی ہے. یعنی وہ ہندوستان جو کہ نہرو اور گاندھی نے بنایا تھا، جو کہ جمہوریت اور سیکولرزم کا علم لے کر چلے تھے، آج وہ ولن میں تبدیل ہو چکے ہیں. آج کے ہندوستان میں ہیرو جو ہے وہ گاندھی کا اسیسن تھا، اور وہ ڈیموکریسی اور سیکولرزم کے آئیڈیلز ریپلیس ہو گئے ہیں ود اتھارٹیرینزم اینڈ میجورٹیرینزم. اور اگر ہم ان چیزوں کو باریک بینی سے پاکستان میں نہیں دیکھیں گے تو ہم پھر کسی شراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے، کسی پیس پروسیس کا حصہ بننے کے لیے کوئی اور مزید غلطیاں کرتے چلے جائیں گے. سمجھ کے پالیسی بنانا ایک بہت مختلف بات ہے، جائے کہ ہم بغیر چیزوں کو سمجھے اور کسی ویکیوم میں یا انفارمیشن یا انڈرسٹینڈنگ کے ویکیوم میں چیزیں کریں، یا کوئی اور کسی اور محرکات سے متاثر ہو کے کوئی فیصلہ کریں جن کا دوسرا نتائج پاکستان کے لیے مضمر بھی ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے ہندوستان شناسی پاکستان میں بڑھانے کا اپنے اردو کالموں اور باقی تحریروں کے ساتھ، یہ بہت اہم ہے. لیکن میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ قاضی رحمان صاحب نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر، مسلمانوں کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر کیا ہے. اور ان سب چیزوں کو ہم سب کی یہ ایک مشترکہ کاوش ہونی چاہیے کہ اس کو بہت ہی منضبط انداز میں، بڑے سسٹمیٹک انداز میں اس نالج کو بڑھایا جائے، تاکہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو کم از کم کلیئرٹی ہو، ان کو بتایا جا سکے کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور پالیسی سازی میں ہمیں کہاں دیکھنے کی اور کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں
کچھ آپ سے اپنے ذاتی مشاہدات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، جو ہندوستان میں میرے 2 سال کے قیام کے دوران تھا۔ میں بہت ہی کھلے ذہن کے ساتھ وہاں گیا، لیکن مجھے بڑی جلدی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کے بارے میں ان کا ذہن کافی بند ہو چکا ہے۔ میں اگست 2017 میں گیا تھا، اس کے باوجود ہم نے بڑی کوشش کی۔ یہ اس کے بعد اڑی کے بعد کا واقعہ ہے، اگست 2017، اور ہمیں کچھ کامیابیاں بھی ہوئیں، لیکن بڑے ایشوز چل رہے تھے اس وقت۔ کلبھوشن جادو کا ایشو چل رہا تھا، اور اس کے بعد 2018 میں اور کئی چیزیں ہوئیں جن کی وجہ سے ایک نشیب و فراز ریلیشن شپ میں آتا رہا، لیکن ہم نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ کوشش کی کہ حالات آگے کی طرف بڑھیں۔ کچھ چیزیں بہتری بھی ہوئیں، لیکن پھر ایونچولی پلوامہ ہوا، پھر اس کے بعد بالا کوٹ سٹرائک ہوئی، اور پھر الٹیمیٹلی میری تبادلہ میرا اسلام آباد میں ہو گیا، لیکن پھر 5 اگست کو جو کچھ ہوا اس کے بعد سے ہماری جو ریلیشن شپ ہے فریز میں چلی گئی۔ لیکن جو میں نے وہاں پر جانے کے بعد ان کے ساتھ تو جو تعلقات تھا، مسلمانوں کے ساتھ، جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ تعلق بہت زیادہ جوڑنے کی کوشش کی۔ تو جو شاہی مسجد سے لے کے خانقاہوں تک ان کے سیاسی جو لیڈران ہیں ان سے بات چیت، ان سے رابطے رکھنے کی، یونیورسٹیوں تک جانے کی کوشش کی، جہاں جہاں مجھے۔ میں جس سال پہنچا تو اس سال سر سید کے 200 سال پورے ہوئے تھے پیدائش کے، تو ہم نے اپنی حکومت سے یہ درخواست کی کہ ہم اس پہ ایک یادگاری ٹکٹ جاری کرتے ہیں، جو حکومت نے فوراً کر دیا۔ تو میری خواہش تھی کہ میں خود لے کے جاؤں اور علی گڑھ میں وائس چانسلر کو پیش کروں، لیکن میری باوجود کوششوں کے علی گڑھ کے وائس چانسلر اپنے آپ کو اس پوائنٹ تک نہ لا سکے کہ وہ مجھے دعوت دیتے اور میں علی گڑھ جا سکتا۔ پھر میرے ہوتے ہی وہاں پہ کنٹروورسی ہوئی، اور وہاں سے پکچر گیلری سے قائد اعظم کی تصویر جو تھی وہ ہٹا دی گئی، اور پھر آپ کو پتہ وہاں پہ اور بھی پروٹیسٹ کے دوران ڈیمونسٹریشن ہوئے، اسٹوڈنٹس کو مشکلات ہوئی۔ میں ریگولرلی جامعہ ملیہ جاتا تھا، ان کے کانووکیشن پہ گیا تو وہاں ہندو میڈیا میں خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ یہ پاکستانی ہائی کمشنر بار بار جامعہ ملیہ کیوں جاتے ہیں۔ یہ انٹالرنس ہے جو بیسکلی دلی جیسے شہر میں آپ کو، اگر آپ مسلمانوں سے رابطہ رکھتے ہیں تو یہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک میں مکالمہ آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ جمعیت علماء ہند کے ایک بڑے مرکزی لیڈر کے ساتھ ہوا۔ ہماری بڑی اچھی جمعے کی نماز ہم نے پڑھی، اکٹھے کھانا کھایا، گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ جناب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی دن نہیں گزرتا جب یہ ہندو حکومتیں ہم سے پاکستان کے بننے کا بدلہ نہیں لیتے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جی جو آپ لوگوں کا حصہ تھا وہ تو پاکستان کے بننے میں مسلمان لے چکے، اب آپ ہم سے کچھ نہ مانگیے۔ تو انہوں نے خود اپنے بقائے میں ہوش و حواس یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہندوستان میں رہیں گے۔ جمعیت علماء کی سیاسی سوچ آپ کو معلوم ہے، ان پہ کوئی مجبوری یا کوئی قدغن نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ مجھ سے اعتراف کیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جی پاکستان میں ہمارا کوئی دن نہیں گزرتا جب ہم اپنے اسلاف کی بصیرت اور دوربینی کا شکر ادا نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ صحیح سوچا کہ پاکستان کا بننا کتنا ضروری اور ناگزیر تھا۔ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ اپنی کتاب میں انہوں نے کئی، افتخار گیلانی صاحب نے کئی چیزوں، اثرات کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات بالکل کلیئرلی بتائی کہ 17 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اب وہ سیاسی بے وزنی کا شکار ہو گئے ہیں۔ پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ دے کوڈ ایکٹ ایز اے ووٹ بینک، اور پھر ساری سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ ان کو وو کرنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بی جے پی کی حکمت عملی کی وجہ سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ ایز اے پولیٹیکل فورس بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں، اور سو مچ سو اتنا پریشر ہے کہ جو بظاہر سیکولر جماعتیں ہیں وہ بھی کسی مسلمان کو اپنے مرکزی پلیٹ فارم پہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایون راہل گاندھی نے کہ یہ صرف آؤٹ ڈن نہ ہو جائیں، سافٹ ہندوتوا میں انڈلج کرنا شروع کیا کہ یہ سارا وہ فیلڈ جو ہے وہ بی جے پی تک نہ رہے۔ تو اس میں
اور مسلمانوں کے لیے اسپیس جو ہے، سیاسی جو اسپیس ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی طرح نشاندہی کی کہ کتنے اب ان کو انتخابی ٹکٹ کتنا کم ملتا ہے، انتخابی منشوروں میں کوئی ذکر نہیں ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے ساتھ کوئی وعدے وعید نہیں کیے جاتے ہیں، اور جو جن ایریاز میں وہ رہتے ہیں وہاں کے جو ممبران ہیں وہ ان کی ترقی پہ کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، تو مارجنلائزیشن، ڈس انفرنچائزمنٹ، ڈسپوزیشن یہ پیک کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس صورتحال میں ان کا یہی خیال ہے، اور انہوں نے وہ مستعار لی ہے اروندھتی رائے کی اصطلاح الائنس آف دی اوپریسڈ، اور انہوں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کو دلیتس کے ساتھ، ٹرائبلز کے ساتھ اور دوسرے ملکوں اور دوسرے ان کے ساتھ جو طبقے جو کہ جن کے جو ڈسکرمنیشن فیس کرتے ہیں، جو ڈاؤن ٹروڈن ہیں، ان کے ساتھ کوئی الائنس بنائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے لیے، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ الائنس بھی بننے سے صرف ان کو سیکیورٹی شاید مل سکے، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ نہ ہو سکے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنا تجزیہ دیا، بلکہ یہ بتایا کہ کس طرح حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہم یہی ان سے درخواست کریں گے کہ یہ اپنا سلسلہ جو ہے لکھنے کا وہ جاری رکھیں، اور یہاں پر بھی ڈاکومنٹیشن کی بات ہوئی، آپ نے کی تھی، ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اب ہم ایک اورل کلچر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو سلینگ میں کہتے ہیں نا کہ گپ شپ کر کے گزارا کرنا ہے نا، تو گپ شپ سے گزارے نہیں ہوتے ہیں، قومیں نہیں بنتی ہیں، قومیں نہیں چلتی ہیں آگے۔ آپ کو میری فیورٹ مثال ہے کہ اگر آپ نے چائے بنانے جیسا سادہ عمل بھی کرنا ہے تو اس کے کئی لوازمات ہیں کہ آپ کو چولہا جلانا پڑتا ہے، اس پہ ہانڈی چولہے پہ یا کیتلی رکھنی پڑتی ہے، اس میں پانی کو ابال آنے تک کا انتظار کرنا ہوتا ہے، پھر پتی ڈالنی ہے، اور اگر آپ مکس چائے بنا رہے ہیں تو ایک خاص وقت پہ دودھ ڈالنا ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ ابال آ جائے اس کو اتار لینا ہے۔ تو جب تک ہم جب دقیق معاملات میں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس گپ شپ سے گزارا ہو جائے گا، ایسے نہیں۔ ایک بڑی مثال ہے ڈاکومنٹیشن کی، یو این کی 2 رپورٹیں آئی ہیں 2018 اور 2019 کی، اور وہ اسی وقت ممکن تھا کہ جب کشمیر سے لوگ سسٹمیٹکلی ہیومن رائٹس وائلیشنس کو ڈاکومنٹ کر رہے تھے، اور یہ جو خرم پرویز ہیں یہ کیوں ان کو پکڑا گیا؟ اسی لیے کہ یہ انہوں نے اتنا انسٹرومنٹل رول پلے کیا۔ تو یہ ہمیں اب یہ اس اورل کلچر سے ہٹ کے ڈاکومنٹیشن کرنی پڑے گی اور چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ میں بس آخری بات یہ کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کو کرنی چاہیے، جو ضروری ہیں، جو کہ کشمیریوں کو تقویت دیں گے، ہندوستانی مسلمانوں کو دیں گے، لیکن جو میری جب بات ہوتی تھی مرحوم گیلانی صاحب کے ساتھ تو وہ ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ آپ ضرور ہمارا خیال کریں، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور نیچے ہمارے لیے پاکستان ہے، لیکن آپ ہماری مدد اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ خود مضبوط ہیں، تو پاکستان کو مضبوط کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم پاکستان کو مضبوط کریں تو یہ بہت بڑی سروس ہوگی ہمارے کشمیری بھائیوں بہنوں کے لیے بھی، اور مسلمان جو ہندوستان میں بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ تو ان کلمات کے ساتھ میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور غلام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔